يفقه
كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وہ لوگ جو پیروی کریں گے نبی امی کی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل وہ ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ وہ اپنی کتابوں میں پائیں گے تورات میں بھی انجیل میں بھی یامرہم بالمعروف وہ نبی امی ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہوں گے جو لوگوں کو برائی سے روکیں گے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان لوگوں کے لیے پاک چیزیں حلال فرما دیں گے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کر دیں گے وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں جو خراب ہوں گی بری ہوں گی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ نبی ان یہودیوں اور عیسائیوں سے احکام کی سختی اور گلے کے پھندے جو انہوں کے پڑے ہوں گے وہ دور کر دیں گے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ اس نبی پہ ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ اور میرے نبی کی انہوں نے عزت کی وَنَصَرُوهُ اور میرے نبی کی مدد کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جنہوں نے قرآن مجید جو اتارا گیا ساتھ اس کے اس کی پیروی کی اولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہی کامیاب و کامران ہوں گے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ
محبوب تسی بھی اعلان کر دیو کہ اے لوگوں میں تواڈے تے تمام دنیا واسطے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے للذی لہ ملک السماوات والارض میں رسول بنا کے بھیجا گیا تمام عرب و عجم واسطے بلکہ میرے رب جو آسمان و زمین دا مالک ہے میرے رب نے نبی بنایا ہے لا الہ الا هو یحیی و یمیت نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی رب جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے سن لو اعلان فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی اے لوگو ایمان لے آؤ اللہ دے رسول نبی امی تے قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں وہ شفیع آشیاں جہاں جہاں گزر گیا وہاں رات آج تک وہاں رات آج تک جہاں نہیں قدم پڑا وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں نامہ پارا سورۃ الاعراف دی ایت نمبر 157 اور ایت نمبر 158 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اللہ والو اس مقام ذی شان اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس چیز کو عیاں فرمایا کہ اے جہان دے لوگوں میرے نبی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو کیونکہ یہ نبی میرے ایسے نے کہ انہاں کا ذکر میں پہلیاں کتاباں کے اندر بھی کر دیتا ہے تورات و زبور و انجیل کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت آن تو پہلے دنیا تے تشریف لے آن تو پہلے اللہ رب العالمین نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر میرے سونے محبوب کا ذکر کیا آج سفر کی 28 تاریخ ہو چکی ہے کل 29 ہے ہو سکتا ہے ربیع الاول کا چاند کل نظر آ جائے یا پرسوں لیکن میں آج کی فرصت کے اندر اس چیز کو انشاءاللہ یاد کرا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نرا قرآن کے اندر نرا حدیث کے اندر نرا صحابہ کے قولاں کے مطابق نرا امامہ کے قولاں کے مطابق ہی نہیں بلکہ میرے نبی کا تذکرہ میرے محبوب کا تذکرہ پہلیاں جو آسمانی کتاباں
تے جو میرے نبی تو پہلے علماء جو میرے نبی تو پہلے راہب ہوئے تھے انہاں کی زبانی بھی اللہ رب العالمین نے ادھر تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر ایک مقام سماعت فرماؤ، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سورہ بقرہ ایت نمبر 99 میرے برادر کے لوگ اہل کتاب دے لوگ یہود و نصارا کیا کرتے سن، کافرانوں عبادت مشرکین نو کیا کرتے سن۔ ایک نبی آن والا ہے جیدہ سانے ساتھ دینا ہے، جیدہ تذکرہ ساڑیاں کتاباں دی اندر موجود ہے، اسیوں دے نال لڑ کے اے کافروں تو اڈے اندے فتح یاب ہو جاؤں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں میں سب تو پہلے مشرک سا، مینوں اللہ نے ہدایت دیتی تے میں عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ میں آج کی فرصت اندر دسنا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی میرے نبی کی تصدیق کی تھی۔ اور فرمانا حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عیسائیت مذہب قبول کر لیا پھر میرا راہب بڑھڑا ہو گیا، یعنی میرا مولوی میرا استاد جڑا عیسائی سی جنہیں اور میں مسلمان عیسائیت مذہب قبول کیتا تے اونے مینوں دس دتی ایک بات وڈیرے ہون لگیاں، کہنے لگا پاتے سلیمان میری گل سن لے، ایک وقت آن والا ہے میرے تے موت کا وقت قریب ہے، لیکن ایک نبی آئے گا وہ امی نبی ہوئے گا، وہ مکے تو چلے گا، مکے اندر ہوتی جائے پیدائش ہوئے گی، ہجرت کر کے وہ یثرب دے اندر مدینہ المنورہ دے اندر آن گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے استاد عیسائی راہب نے میرے گل دسی تے نال کے آ کے اے سلیمان اللہ سلیمان فارسی او دے اندر تین چیزاں پائیاں جان گیاں، او دے نبی آن گے او دے اندر تین چیزاں پائیاں جان گیاں، او صدقہ قبول نہیں کرے گا پہلی بات، دوسری تحفہ قبول کر لے گا، تیسری چیز ہے کبھی موقع مل جائے تینوں میرے مرن تو بعد نبی آ گیا تے دیکھی او دے دو کدیاں دے درمیان پیچھے سیب ورگی ایک مہر ہوے گی، سیب جیسی ایک مہر ہوے گی، او مہر نبوت ہوے گی، او مہر نبوت ہوئے گی، پیچھے اگر دے پیچھے تیناں چیزاں پائیاں گئیاں سمجھ نہیں کہ وہ سچا رسول ہے، تے نال راہب کہندا میری کتاب یعنی ساڈی کتاب تورات تے انجیل دے اندر ساڈے خدا پاک نے یہ چیز نو عیاں کر دیتا ہے۔ تے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی
دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک مسجد کا نام ہی سلیمان فارسی ہے، اور ایک برانچ، ایک گلی، ایک شہرا جڑی ہے وہ نام بھی سلیمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے نے میں ایک غلام سا، ایک مالک دا کھجوراں تروڑ رہا مالک دیاں میرے میں گلا سنتا پیا، میرے مالک دے کول ایک مالک آیا، یعنی چودھری دے کول ایک چودھری آیا تے آگے کہنے لگا او سنیا ایک نبی مکے و مدینہ المنورہ آئے ہیں تے فلاں قبا علاقے وچ رہندے۔ میں اپنے دل وچ سمجھ لیا میں ایک غلام سا، میں کو گل تو دخل تے دے نہیں سکتا، لیکن میں اپنی ڈیوٹی فارغ کیا ہوا کھجوراں اتار کے میں ڈکار لیا، تھال دے اندر کھجوراں سجائیاں تے میں لے کے قبا چلا گیا جتھے دسیا سی انہاں نے۔ میں اللہ دے نبی نو ملیا، میں کہ سونے آئے صدقہ قبول کر لو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حرام ہے، سید تے صدقہ حرام ہے، سید بھی آل تے بھی صدقہ حرام ہے، میں قبول نہیں کرا۔ یہ اللہ کا پتہ ہے مسلمان نہیں ہے۔ کہنے گا میں سمجھ گیا کہ ایک علامت ویکھ لئی، دوسرے دن مختصر کلام، دوسرے دن پھر تھا لیا، میں پھر چلا گیا، میں کیا سونے کہ توفہ قبول کر لو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر کے آپ کی نوش فرمایا، جتنے صحابہ بیٹھے سن انہوں نے دے دیتا۔ یہ کہنے کہ میرے یقین ہو گیا کہ دو باتاں آگے جانے جو میرے استاد نے دسی۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن کہتے ہیں پھر میں اللہ دے نبی دے مگر ٹائم دین لگ پیا حضور بقیع الغرقد دے اندر، تے میں اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے جدھر بھی حضور جان دے قبرستان دے کول جان، جنازے دے کول جان، قبرستان دے تے میں پیچھے پیچھے۔ اللہ دے نبی سمجھ گئے، کہنے لگے ہوئے سلیمان کی لبدا ہے جی اللہ دے پیارے پیغمبر میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری قمیض پیچھوں اٹھائی تے مہر نبوت وکھا دیتی تے صحابی ہالے نہیں پڑے پر چوم لیا تے چوک کے کہتا شہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے برادر پتہ نہیں لگ گیا، لیکن سن لے میرے بھائیا، انجیل بکا باپ دوم دے اندر اس طرح انجیل برناتا دے اندر بھی موجود ہے کہ لکھا آیا خدا مند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا سو اچھا کیا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ یہ انہیں لفظ لے اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اس دسنا تو پتہ لگیا کہ میرے برادر انہاں دیاں کتاباں انجیل دے اندر بھی میرے نبی دا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے اپنے حواریانوں اللہ دے نبی دی خوشخبری دیتی، انجیل دے اندر اللہ انجیل برناٹا دے اندر صفحہ نمبر 163 کے بات موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل برناٹا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں میں تانوں ایک خوشخبری سناؤں کہ ایک میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میرے تو بعد، یہی ہے نا آج کا موضوع اپنا
کہ اللہ دے نبی دیاں پیشین گویاں پہلے کتاباں در موجود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے تو بعد ہواریو ایک نبی دی آمد دی بشارت میں دینا اللہ اکبر کبیرہ او نبی جدا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ جدا خلاق بہت ہی آلہ ہوئے گا جیڑا مکیوں آئے گا چائے پدیش مکے ہوئے گی اور مدینہ المنورہ دے اندر ہوتی رہائش ہوئے گی تو کہنے والے حواری کہنے لگے کہ جناب جی عیسیٰ علیہ السلام جی مہربانی فرماؤ وہ اے معلم جی انہوں نے کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لکھیا اس کام تے بلکہ کیا اے معلم ایسا دے معلم ایسا تعلیم دینے والیا اللہ اکبر کبیرہ انجیل بنا کان لکھیا ہے کہ ایسا دے معلم سانو دسو تے صحیحوں کا نام کی ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھیا انہاں دا نام کی ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا انہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا نام محمد الرسول اللہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ غور فرما حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے فرمایا قال انی اجدو فی التوراۃ مکتوبا محمد الرسول اللہ لا قط ولا خلیز ولا صحاب فی الاسواق ولا یجری السیاح ولكن يعفو الله ويصنع أمته يحمدون الله في كل منزلة ويقدرونه على كل ند اللہ اکبر کبیرہ حضرت کعب فرماندے نے میں تورات دے اندر لکھیا پڑھیا حضرت کعب فرماندے نے میں آپ تورات دے اندر تورات موسیٰ علیہ السلام دی کتاب ہے فرماتے نے میں دے اندر لکھیا ہویا پایا اللہ اکبر کبیرہ ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا اللہ او دا نام محمد الرسول اللہ ہوئے گا او دا نام محمد الرسول اللہ ہوئے گا نہ وہ تیز مجاج ہوئے گا وہ دے اندر سختی بھی نہیں یعنی بہت ہی سختی یعنی کوئی بہتا تیز مزاج ہونا تھا نہیں ہوئے گا نہ شروع ہوئے گا کہ تورات کے اندر حضرت کعب فرماتے ہیں میں آپ پڑھیا اللہ دے محبوب دے بارے نہ وہ تیز مزاج ہون گے نہ وہ شروع ہون گے نہ وہ بازاراں دے اندر شور و غوغا ڈالن والے ہون گے یہ تورات دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ نہ بازاراں دے اندر شور و غوغا ڈالن والے ہون گے نہ برائی دا بدلہ برائی دے نال دین گے کوئی برائی کر جائے کوئی انہاں تے زیادتی کر جائے تے او دا بدلہ زیادتی دے نال بھی کون اللہ دے نبی محمد رسول اللہ بلکہ وہ معاف کرنے والے ہون گے در گزر کرنے والے ہون گے اور میرے برادر حضرت کعب فرماندے نے اور انہاں دی امت حمادون ہوئے گی اللہ دیاں ثناواں بیان کرنے والے ہوئے گی
انہاں دی امت ہر جگہ اللہ رب العالمین دی تعریف بیان کرے گی. اور پھر فرمایا انہاں دی امت تواڈیاں صفتاں رب نے تورات وچ بھی، تواڈیاں صفتاں رب نے انجیل دے اندر بھی، صحابہ کرام دے فضائل اللہ نے تورات دے اندر بھی، اللہ نے انجیل دے اندر بھی فرمایا. حضرت کا فرماتے ہیں کہ اس نبی دی امت انج دی ہوئے گی جس ویلے اونچائی تے چڑھن گے تے اللہ اکبر کہندے چڑھن گے. کیا بات ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. اور میرے برادر پھر فرمایا انہاں دے تہمت گٹیاں تو اتے ہون گے. انہاں دے تہمت تواڈیاں صفتاں، تواڈیاں صفاتاں تورات دے اندر اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے حضرت کا فرماتے میں دیکھیا کہ دسیا گیا نامی صفت کہ اللہ دے نبی دی امت وضو کرے گی اور وہ اپنے اعضاء ہاتھ پیروں اپنے جسمانوں دھوئے گی اور نماز تے کتاب دے اندر انہاں دی صف بندی ہوئے گی. یعنی جس ویلے نماز پڑھ کے تے چونا وچ صف بنائے تے جدوں جہاد کرن گے کلمۃ الحق بلند کرن گے اودوں بھی صفاں بنانا. قرآن کہہ رہی ہے نا وَجَعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ پھر فرمایا انہاں دے مؤذن، میرے نبی دے مؤذن، میرے نبی دی امت دے لوگ مؤذن جڑے نے وہ کھلیاں فضاواں دے اندر اذاناں دین گے. اللہ. اور پھر فرمایا کہ انہاں دی 12ویں صفت یہ ہے کہ رات دے وقت تہجد دے وقت تہجد ادا کرن گے، اللہ کو استغفار کرن گے اور رات دے وقت شہد دیاں پکھیاں دی طرح اپنے رب دے گن گاندے ہون گے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور 13ویں بات کہ انہاں دی پیدائش، انہاں دے نبی دی پیدائش مکے دے اندر ہوئے گی اور ہجرت کر کے وہ طابا جان گے، مدینہ المنورہ اتھے جان گے. اور 15ویں سے انہاں دی بات یہ ہے کہ اللہ دے نبی دیاں سرحداں، اللہ دے نبی دے کلمے دے بول بالے شام دی سرحد تک پہنچ جان گے. اللہ اکبر. کون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ سردار ابو طالب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے شام وال چلے گئے. تجارت دے سفر دے اندر میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے چلے گئے. اور تسی اندازہ لگا لو کہ اس نبی دیاں کتنی شان. اللہ. اور تسی آپ ہی فیصلہ، اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا نو کی لوڑ غلام دی. وہ آمن حدیث، وہ آمن حدیث، وہ آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام دی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے برادر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان دے نال سردار ابو طالب دے نال شام وال چلے گئے. رستے دے اندر دوپہر ہو گئی
تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبولہ کرتا ہے تے آپ نے چچا تے نال اور بھی احباب سان قبولہ کرتا ہے. خیر تے ایک راہب عیسائیوں کا پوپ وڈیرا وہ کسی بندے کی تلاش کردیاں آ رہے ہیں تے ویکھدا کی ہے او دی نظر میرے محمد رسول اللہ دے پہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. میں دس رہی ہیں کہ میرے نبی کا تذکرہ میرے نبی تو پہلے بھی کتاباں دے اندر موجود. تے راہب کہنے لگا میرے سونے محبوب نو ویکھ کے جلدی جلدی اپنے معبد خانے اندر چلا گیا جا کے تورات لے آیا تے ایک نظر تورات تے مارتا ہے ایک نظر میرے سونے محبوب دے چہرے تے مارتا. وہ نشانیاں ویکھ رہے ہیں کہ تورات کے اندر جو بھی نشانیاں اللہ دے نبی دیاں نے کیا یہی اللہ دا نبی تے نہیں آ گیا اللہ تے راہب ویکھدیاں ویکھدا میرے محبوب دیاں شرطاں ویکھدا تورات اندر تے پھر میں کیوں نہ کہاں وہ کسے مائی بوجھیا اللہ کے قابل سے پتہ نہیں کتنی دنیا سے کتنے بندے سے وہ کسے مائی بوجھیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. وہ کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. میں کہ بلکہ کہنا وہ مخلوق خدا کی ایک پاسے ساری مخلوق میں کہنا مخلوق نہیں مخلوقات ساری مخلوقات وہ مخلوق خدا کی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وہ سارے جگ کی دھرتی وہ ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے. اللہ اللہ تے راہب ویکھ کے آواز دیتا وہ کہنے لگا اس لڑکے دے نال کون ہے؟ سردار ابو طالب کہنے میں نہ کی گل تیرا بھتیجا کہنے لگے پھر سن لے انہوں لے کے محفوظ کر کے جلدی جلدی چلا جاؤ. کون اپنا نہیں کہہ رہی بتانا کہہ رہی ہے جنہیں مسلمان بھی نہیں حل گیا. وہ کہنے لگا راہب کہنا انہوں لے چلو جلدی جلدی محفوظ کر لو کدھر کوئی انہوں قتل نہ کر دے. سرکار مطالب کہنا کہ میری گل کرنا راہب کہنے لگا بات ہے جو چیزاں میں دیکھ رہے ہیں تسی نہیں دیکھ رہے تسی آ رہے سو تے میں دیکھیا اس شخص نو درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں تے پتھر بھی کر رہے ہیں. میں دیکھیا اپنی کتاب کے اندر کہ جو صفاتاں دیکھ رہے ہیں وہ اس نبی محمد رسول اللہ. ایک وقت آئے گا نبی ہون گے اللہ اکبر ایک مخلوقات تو اعلیٰ تے افضل نے. اللہ میرے اللہ کے نبی نے آپ بھی فرمایا سی نا صحیح مسلم کی روایت صاحب پتہ کیا ہے میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے کہ ایک پتھر نظر آیا حضور فرمایا اور صحیح مسلم کی روایت ہے او جڑا پتھر ہے تے میری نبوت تو پہلوں بھی مینوں پتہ ہے کہ مینوں سلام کیا کردا سی.
اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واہ دعوانا